آغاز کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ کیا اگر کوئی ایسا حل آپ کے سامنے رکھا جائے جو آپ کے بس میں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو 50-60 خواتین بیٹھی ہیں، اگر غور سے بات سنیں اور ان میں سے صرف 5 خواتین، صرف 5 لڑکیاں یا 5 محترمائیں سچے دل سے عہد کر لیں، ہاں میں کروں گی، پورے بھوپال میں 5 سال میں انقلاب آئے گا۔ صدیوں کا بگاڑ ہے، صدیوں کے بگاڑ کو میں صرف 5 سال کا ٹائم دے رہا ہوں، لیکن اگر جذبہ سچا ہو 5 لیڈیز کافی ہیں، صرف 5۔ کتنی بے شمار عورتیں جل رہی ہیں، آج جلا کے مار ڈالی جا رہی ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ زندہ لاشوں کی طرح ہیں، ان پر کبھی ساس تو کبھی سسر، کبھی دیورانی تو کبھی جٹھانی تو کبھی شوہر، کسی نہ کسی عنوان سے اس کو ضرور تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ ایسا اس لیے ہے، اس کے مجرم آپ ہیں۔ آپ جب تک خاموش رہیں گی یہ ہوتا رہے۔ ایک ہمت کر لے، یہ ہال یہاں سے لے کے 100 میٹر لمبا ہے، 5 میٹر چوڑا ہے۔ اس 500 اسکوائر میٹر کے ایریے میں اگر اندھیرا ہو جائے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے تو ڈر اور خوف کا ماحول ہوتا ہے، لیکن ایک ماچس، ایک دیا سلائی 100 میٹر 500 میٹر اسکوائر ایریا کے مقابلے میں ایک کاڑی کی کیا حیثیت، کچھ نہیں۔ لیکن اگر ایک کاڑی جلا دی جائے تو پورا 500 اسکوائر میٹر کے ایریا میں پتہ چلتا ہے کہ روشنی ہوئی ہے۔ ایک کافی ہے اتنے بڑے ایریا کی اندھیرے کو مٹانے کے لیے۔ عورت پر ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ عورت خاموش ہے۔ میں چند سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب آپ علماء سے مت پوچھیے، اپنے ضمیر سے پوچھیے۔ ہم لوگ ہر بات علماء سے پوچھنے کے عادی ہو گئے ہیں، علماء اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر بات مفتی سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا میں آپ کو پتہ بتاؤں ایک ایسے عظیم شاندار عالم اور مفتی کا جس کا جواب غلط نہیں ہو سکتا، جس کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہیں جواب ملے گا اس کا۔ اس مفتی کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے، جنہوں نے فرمایا استفتی بقلبک، دل سے پوچھو۔ یہ دل جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، کامن سینس کہتے ہیں، اس سے پوچھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے یہاں پوچھو، کیونکہ اصل پوچھنا کیا ہے وہ یہاں معلوم ہے۔ عالم سے تو کچھ بھی گھما پھرا کے پوچھا جا سکتا ہے، اور عالم آپ کے سوال کو سامنے رکھ کے جواب دیں گے۔ عالم کو مسلیڈ کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے سوال پوچھنے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم اور مفتی کا پتہ بتایا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ ایسا مار کے بتایا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، فتویٰ یہاں ہے، مفتی یہاں ہے، کامن سینس یہاں ہے۔ تو میں جو سوالات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا اس مفتی یا اس عالم سے پوچھئے، خود بخود جہیز کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کا جواب ہم نہیں آپ دیں گے۔ یہ ہوم ورک ہے کہ اس کا جواب آپ دیجئے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، دینی شرعی قرآنی احکامات سے پہلے ذرا ایک اکنامک پرسپیکٹو دیکھیے۔ یہاں میرے کتنے بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کے خاندان میں 1-2 IAS موجود ہیں، IPS یا پولیس کمشنر یا بڑے صحافی یا بڑے انٹرپرینر، بڑے بزنس مین۔ ذرا کوئی ایک ہاتھ اٹھائیے۔ چلیں آپ کے پورے محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑی پوزیشن رکھنے والے انفلوئنشل لوگ ہیں؟ کوئی نہیں ہاتھ اٹھاؤ، مجھے معلوم ہے کوئی نہیں اٹھے گا۔ لیکن اگر میں پوچھوں کہ آپ کے خاندان اور آپ کے محلے میں
کتنے لوگ آٹو چلانے والے ہیں، کتنے معمولی پروفیشنز پہ مجبور ہیں، الیکٹریشین ہیں، پان کی دکان ہے، ٹھیلے پہ کھڑے ہیں، قرضہ لیا ہوا ہے، ادا کرنے کے کوئی آثار نہیں ہے، منہ چھپانا پڑ رہا ہے، بے روزگار ہیں۔ یہ جو لڑکیاں جلی ہیں جہیز کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے، یا خودکشی کرنے پر مجبور ہوئی ہیں، جلائی گئی ہیں، زخمی کی گئی ہیں، معذور کی گئی ہیں، وہ کوئی اور نہیں تھی، کل ایسے تھے، وہ ایسے ہی بیٹھے تھے، کل ان کے بھی ایسے ہی خواب تھے، ان کو بھی یقین تھا کہ میں خوبصورت ہوں، ان کو بھی یقین تھا میں قابل ہوں۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اپنے بھائی آٹو چلانے پہ مجبور ہیں، گھر چھوڑ کے باہر جانے پہ مجبور ہیں، قرضے لینے پہ مجبور ہیں۔ میرا سوال یہ، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ذرا کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے بولے کہ ہاں مجھے اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگتا ہے؟ آپ کو نہیں اچھا لگتا؟ کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے آپ کی وجہ سے آپ کا بھائی اپنے ماں باپ کا 5 لاکھ 10 لاکھ جو بھی ہے بچت، وہ پورا آپ لے کے جائیں جہیز میں، اور آپ کا بھائی معمولی جاب ڈھونڈتا پھرے، پھر اس کی شادی کا وقت آئے وہ بھی کسی اور گھر میں جا کر کچھ اور بھائیوں کو ایسے ہی ویشیس سائیکل میں مبتلا کرے؟ کیا آپ کو پسند ہے؟ کیا اس سسٹم کو ٹوٹنا نہیں چاہیے؟ بولیے، کیا آپ توڑنا نہیں چاہتے سسٹم کو؟ سوال نمبر 2 جی، ذرا ایک منٹ، ہاں آپ بولیے۔ جزاک اللہ۔ میرے پاس ایسے 3-4 سوال ہے، میں جیسا عرض کر رہا ہوں جواب ہم نہیں دیں گے، علماء نہیں دیں گے، مفتی نہیں دیں گے، آج جواب آپ دیں گے، کیونکہ آپ کے دل سے جو جواب آئے گا اس کے پیچھے عمل کرنے کا ڈٹرمنیشن اور حوصلہ آئے گا۔ ورنہ میں تقریر کروں تو میں قرآن و حدیث کے حوالوں سے یہ ایک 200 صفحے کی کتاب لکھ چکا ہوں، اس کے علاوہ میری 30 صفحے کی 40 صفحے کی کتابیں بہت ساری ہیں۔ مجھے معلوم ہے پڑھنا اس قوم کی کمزوری ہے۔ آج کا یہ جو موضوع آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو شادی کر رہے ہیں، جہیز دے رہے ہیں، جہیز لے رہے ہیں، ان سے نہیں ہے۔ آج کا موضوع ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جن کے گھر کسی بھی شادی کا دعوت نامہ آتا ہے۔ کون ہے جن کے گھروں میں دعوت نامے آتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ جزاک اللہ۔ آپ سے متعلق ہے آج کا موضوع۔ آج کا موضوع جن گھروں میں دعوت نامے آتے ہیں ان کے ضمیر سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے۔ کیوں؟ آپ اگر عورت پر یہ ظلم ختم کرنا چاہتی ہیں، آپ کے بھائیوں پر، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو، چاہے وہ اس وقت سڑک کے اوپر ٹھیلے پہ کھڑے لوگ ہوں، یہ آپ کے بھائی، یہ مجبور ہو کے، کون چاہتا ہے ٹھیلے پہ مکھیاں بن بنا رہی کھڑا رہے سارا دن؟ کون چاہتا ہے کہ سائیکل کے اوپر اتنی تکلیفیں اٹھائے؟ کون چاہتا ہے؟ لیکن مجبور ہے۔ اور یہ جتنے مجبور ہیں اس کی روٹ میں، اس کی جڑ میں یہ شادیاں ہیں جو آپ بہنوں کی شادیوں کے لیے، بیٹیوں کی شادیوں کے لیے بھائی اور باپ کنگلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ رخہ آئے، اس رخے میں اگر لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہوگا یا جہیز ہوگا اور خوشی سے دینے کے نام پر جھوٹ اور ایکٹنگ ہوگی، آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ اس رخے کو ریجیکٹ کرنا ہے، بہت اچھے الفاظ میں، بہت ریسپیکٹیبل الفاظ میں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتی، آپ کے بھائی ایسے ہی سفر کریں گے، آپ کے والدین ایسے ہی سفر کریں گے، اور لڑکیاں ایسے ہی جلائی جاتی رہیں گی، ماری جاتی رہیں گی۔ کیا آپ کو یہ پسند ہے یہ سلسلہ جاری رہے؟ غور سے سنیے، قرآن و حدیث کے مطابق جہیز کے احکام کیا تھے، نکاح کیسا کرنا ہے، شادی کیسا کرنا ہے، ولیمہ کیسا کرنا ہے، مہر کیسا دینا ہے، یہ تو سالہ سال سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن جہیز حرام ہے، معلوم نا آپ کو؟ یہ پھر بھی ایک شخص لے رہا ہے اور دے رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ حل
حل نہیں بتاتے علماء، یہ لیڈر حل نہیں بتاتے. ارے سمپل سلوشن آپ کا ضمیر گواہی دے گا. سمپل سلوشن یہ ہے کہ آپ کا بچہ ایک ایسے عزیز رشتہ دار کے بچے کے ساتھ رہتا ہے جو بچہ شراب پیتا ہے، غلط عادتوں میں مبتلا ہے، گالیاں نکالتا ہے زبان سے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو منع کرتے ہیں اس کے ساتھ آئندہ میں نہیں رہے گا تو. اس کو بولتے ہیں بائیکاٹ. بائیکاٹ نیچرل علاج ہے، کامن سینس کہتا ہے. کیوں؟ قرآن و حدیث میں بائیکاٹ کے احکامات اتنے زیادہ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے دینی اسٹیبلشمنٹ کو نظر ہی نہیں آتے. کیا آپ نے ایک حدیث نہیں سنی؟ فمن رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی. جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو کیا کرے؟ ہاتھ سے. آپ یہ بولیے ہاتھ کس پہ چلا سکتے ہیں آپ؟ باپ اولاد پہ ہاتھ چلا سکتا ہے، شوہر بیوی پہ چلا سکتا ہے، چھوٹے بھائی بہنوں پہ چلا سکتا ہے، ماں بچوں پہ چلا سکتی ہے. آپ نے ایسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے اگر آپ کی بچے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن کہتی ہے کہ میں جاؤں گی، آپ کو ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا. آپ پڑوسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. وہاں پر زبان، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اس کو زبانی کہنا پڑے گا بہن معافی چاہتی ہوں، یہ میرے رسول کے طریقے کے خلاف، میں نہیں آ سکتی. اور جہاں زبان بھی نہیں چلا سکتے آپ، دل سے تو نفرت کر سکتے نا. اب سوال یہ ہے دل سے نفرت کرنا کس کو بولتے ہیں؟ ایک اور اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کی ایجوکیشن ہونا چاہیے، اور آج بچیوں کی ایجوکیشن کا عالم یہ ہے کہ 75% ٹاپرز لڑکیاں ہیں. کہیں بھی جائیے ہندوستان میں، ایک آٹو رکشہ والے کی بیٹی کو شادی کرنے کے لیے جہیز کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ پڑتی ہے. اس کو قرض لینا پڑتا ہے یا نہیں؟ آپ BA MA کر لیتے ہیں، آپ کو بھی جہیز دینا پڑتا ہے یا نہیں؟ ہاں دینا پڑتا ہے. ایجوکیشن اور ان ایجوکیشن کا فرق کہاں ہے؟ اس کو 2 لاکھ چاہیے، آپ کو 10 لاکھ چاہیے، رائٹ؟ اس کا باپ 2 سال میں سب کچھ ادا کر لے گا، آپ کے والد 5 سال میں ادا کریں گے. فرق کہاں ہے آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہیں ہونے کا؟ مجھے بتائیے ڈفرینس کہاں ہے؟ کیا یہ ڈفرینس ہے کہ آپ نوکری کر کے آپ بھی پیسہ کمائیں گی؟ اگر اسی سسٹم کے غلام بن کے رہنا ہے تو اس ایجوکیشن کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آٹو رکشہ والا یا معمولی ویلڈر یا مولڈر اپنی پوری خون پسینے کی کمائی سے 5 لاکھ جمع کرتا ہے، پورا بچیوں پہ خرچ کرتا ہے. آپ ایجوکیٹڈ ہو کر، آپ کے والد ایجوکیٹڈ ہو کر، بزنس مین ہو کر 50 لاکھ جمع کرتے ہیں، پورے 50 لاکھ دینا ہے. ڈفرینس کہاں ہے؟ اس کے نتیجے میں اس کی بھی بیٹی کو جلنا پڑتا ہے، ایک دن آپ کو بھی جلنا پڑتا ہے. اس کی بھی ساس اس کو تانے دے دے کر مارتی رہتی ہے، اس لیول پر آپ کو بھی سننا پڑتا ہے. فرق کہاں؟ اب سوال، کیا آپ نہیں چاہتی کہ اس سوسائٹی میں ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ ہونے کا فرق ثابت ہونا چاہیے؟ یہ جو گولڈ سڑ رہا ہے لاکرز میں، یہ مال اگر بھائیوں کو مل جاتا، یہ لوگ 4 لوگوں کی روزگار پیدا کر سکتے. میری بہنوں میں کیا بتاؤں، اس جہیز پر تو شام ہو جائے گی، آپ لوگوں کی دلچسپی ختم نہیں ہوگی. مائیں اپنے بیٹوں پہ جو ظلم کر رہی ہیں آج، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کی ماں کو کچھ بول رہا ہوں میں، آپ یہ سمجھیے
کہ آپ کی ماں کل کسی کی ساس بھی بننے والی ہے. وہ امیجن کیجئے کہ ظلم تو وہ بھی کر رہی ہے. آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ وہ جو آپ کے بھائی کی بیوی بھاوج ہے، ظلم تو اس پر آپ بھی کر رہے ہیں. ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی آمدنی سے، بیٹوں کی آمدنی سے پیسہ جوڑ کر پورا بیٹی کو جائے، بیٹا بغاوت کر کے کسی اور گھر پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. ہمارا پورا سسٹم یہ ہو گیا. نتیجہ ہر آدمی ایک دوسرے کو ننگا کر رہا ہے. اور میری بہنوں ایک بات بتاؤ، کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے آپ کے والد کی محنت کی کمائی پتہ نہیں کیسے کیسے کمایا ہے، جب آپ کمائیں گے پتہ چلے گا آپ کو. آپ کی محنت کی کمائی آپ کے دشمن کو فائدہ پہنچے، کیا یہ چاہتی ہیں آپ؟ دوستو آپ بھی مرد ہیں، ذرا مردانگی سے بتائیے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کی کمائی سے آپ کے دشمن جو آپ کو ٹرینوں میں سے اتار کر مار رہے ہیں، جو آپ کی مسجدوں کو جلا رہے ہیں، جو آپ کے گھروں کو جلا رہے ہیں، وہ آپ کی کمائی سے فائدہ اٹھائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے پکا؟ اور اگر ایسا غلطی سے انڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے تو کیا آپ اس سسٹم کو ختم کرنے تیار ہیں؟ تو پھر سنیے، اگر 10 لاکھ باپ اگر بیٹی پہ خرچ کرتا ہے اور بیٹی کو پیسہ مل جائے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ چلو بیٹے کے نہیں بیٹی کے کام آئے گا، بیٹا کاروبار نہیں کر رہا بیٹی تو کرے گی. لیکن وہ پیسہ بیٹی کو بھی نہیں جا رہا ہے، جا رہا کس کو؟ شادی خانے کے مالک کو جا رہا ہے. ایک رات کا کپڑا جوڑا جس کو کہتے ہیں، 1 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں آپ. یہ جو سونا، یہ گولڈ، اسلام کی شادی میں گولڈ کا ایسوسیشن کبھی تاریخ میں ہے ہی نہیں. یہ کیوں جڑ گیا ہے شادی سے گولڈ؟ اب آئیے، شادی خانے کا مالک کون ہے؟ آپ کا ہمدرد ہے، آپ کی قوم کا ہمدرد ہے. وہ باسمتی چاول کا ایجنٹ ہول سیلر جو 1 لاکھ 2 لاکھ کا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ آپ کی قوم کا ہمدرد ہے. یہ جو گولڈ کا مرچنٹ ہے، یہ جو کپڑے، یہ جو 1 رات کا جوڑا 1 لاکھ کا آپ خرید رہے ہیں، یہ جو بیوٹی پارلر والے ہیں جہاں پر آپ جا کے 1 رات میں صرف 5 عورتیں بھی کرواتی ہیں تو 25-30 ہزار چلے گئے، کیا اس کے اونرز آپ کی قوم کے ہمدرد ہیں؟ آپ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ وہی اسپانسرز ہیں ان ٹیررسٹ گروپس کے جو آپ کے گھروں کو جلا رہے ہیں، جو آپ کے لوگوں کو ٹرینوں سے نکال کے مار رہے ہیں. ان کے اسپانسرز کون ہیں؟ یہ جیولرز، یہ باسمتی کے سپلائر، یہ شادی خانوں کے مالک. ان کو کون امیر بنا رہا ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ویسے نکاح کر لیں تو دیکھیے یہ خوشحالی، آپ کے گھر میں خوشحالی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دشمن کی گردن ماری جائے. یہاں پر کچھ بہنیں ایسی ہوں گی جو غریبوں کے لیے برابر مدد کرتی ہوں گی، ایجوکیشن کے لیے کام کرتی ہوں گی، غریب بچوں کی شادیوں کے لیے کرتی ہوں گی، سب کرتی ہوں گی. اگر آپ کو غربت کا خاتمہ کرنا ہے، اگر آپ کروڑوں روپیہ جمع کریں گے تب بھی غربت ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ جیب سے پیسہ کیے خرچ کیے بغیر بھی غربت دور کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے ایک گھر کی شادی کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کر دیجئے. ایسے کتنے لوگ ملتے ہیں بھائیو، آپ لوگ بولو، کتنے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے ابا کا ایک پلاٹ تھا، کوئی فضا میں پلاٹ تھا، بڑی آپا کی شادی کے خود بیچے تھے، دیکھو اگر آج ہوتا تو 1 کروڑ کا تھا. ملتے نا لوگ ایسے؟ اگر آج ہوتا تو وہ 1 کروڑ کا مالک تھا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تجارت کرنے والے کے لیے 9 دروازے ہیں. تجارت کے لیے کیپٹل چاہیے. کیپٹل کہاں گیا؟ بڑی آپا کی شادی کے خود چلا گیا. اب یہ کیا کرے گا؟ نوکری، ید السفلا. آپ چاہتی ہیں آپ کے بھائی ایسے نکلیں؟ جو اپنے بھائیوں پہ رحم نہیں کریں گی ان کے شوہر بھی ایسی ہوں گے. پھر یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ اس بھائی کو ماں باپ سے جب نہیں ملا، اس بھائی کو جب اس کی آنکھوں کے سامنے ماں باپ نے اپنا سب کچھ بہنوں کے جہیز میں دیا تو پھر وہ کسی اور گھر کے باپ کو جا کے مجبور کرے گا کہ تو بھی لاؤ. جیسے عورت بدلہ لیتی ہے کہ اپنے ماں باپ
کی تکلیف یاد ہوتی ہے اس کو جہیز کے لیے، تو جب وہ خود ساز بنتی ہے بدلہ لیتی ہے آنے والی سے۔ ویسے ہی مرد اس کے اوپر اس ڈاکو بہنوئی نے ظلم کیا ہے، اس کا بدلہ کس سے لیتا ہے؟ وہ کسی اور کا بہنوئی بن کے لیتا ہے۔ کیا اس سسٹم کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ میں آپ لوگوں کو مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ سسٹم سوائے عورت کے کوئی صحیح نہیں کر سکتا۔ مرد چاہے لاکھ تقریریں کرتے پھریں، یہ سسٹم صرف اس وقت چینج ہوگا جب عورت چاہے گی۔ جب تک آپ دل سے نہیں چاہیں گی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، آج پھر سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بستی پر جب عذاب نازل کرنے کا حکم دیا گیا تو فرشتوں نے کہا وہاں تو ایک بہت اچھا نیک مسلمان رہتا ہے، اس کی بیوی تو بہت زبردست پردہ کرنے والی ہے، اس کی تو اتنی بڑی داڑھی ہے، وہ تو رات بھر تہجد میں جاگنے والا ہے۔ فرشتوں نے جو بھی ڈیفائن کیا میں اس کو اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں۔ یہ حدیث سنی نا آپ لوگوں نے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ پہلے اس پہ عذاب نازل کرو۔ کیوں؟ جب اللہ کے احکامات توڑے جاتے تھے تو اس کے چہرے پہ غضب کی لالی نہیں آتی تھی، غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ غصے کی سنت ختم ہو گئی۔ آپ کے پاس رخ آ رہا ہے، آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں لڑکی والوں سے کھانا لیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہی ہیں اس میں جہیز لیا جا رہا ہے، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کھانا کھلانا 100 آدمیوں کا 500 آدمیوں کا کوئی آسان کام نہیں ہے، کتنا اکنامکلی یہ خاندان برباد ہوتا ہے معلوم آپ کو معلوم ہے یہ جہیز خوشی سے نہیں ہے، بلیک میل ہے، یہ سوشل بلیک میل ہے۔ کیونکہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں چاہیے، لڑکے کے والد کہتے ہیں نہیں چاہیے ہم کو، مگر لڑکی کی ماں نہیں مانتی۔ کیوں؟ خوف۔ سوشل بلیک میل یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ان کے خاندان میں دوسرے لوگ بچی کو تانے دیں گے، وہ مجبور ہوتی ہے۔ اور دوسرا میں بات کر رہا تھا شرک کی۔ اس دور کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہے شرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے بہترین نکاح وہ ہے، کون سا؟ آپ نے سب سے بہترین نکاح کو ڈیفائن کیا کہ سب سے کم خرچ اور سب سے آسان ہو۔ یہاں ٹیچرز محترمائیں تشریف فرما ہیں، آپ اپوزٹ لکھو بلکہ دیتے نا بچوں کو سینٹنس، ذرا اس حدیث کا اپوزٹ بولیے۔ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو، اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ سب سے بدترین نکاح کون سا ہوا؟ اب کمپٹیشن عورتوں میں، جٹھانی ننند میں، بھاوج میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے 10 لاکھ کرے تو میں 12 لاکھ تو کروں گی، اور اگر اس کا شوہر نہیں کر سکتا تو کہیں گے انہیں 12 خرچ کری تم 5 تو کرو، بھیک مانگو، چوری کرو، گھر بیچو، کچھ تو کرو۔ دیکھیے فتنہ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ عورت بدترین میں مقابلہ کرنا چاہتی ہے، بہترین میں نہیں۔ میری بہنوں آپ عہد کرو، ذرا سوچو دل میں، آپ بہترین کا مقابلہ کرنے والے بنیں گی، دل میں پکا ارادہ کرو پہلے۔ چھوٹا بچہ گھر میں بیٹھ کے پانی پیتا، خوش ہوتے نا آپ؟ کیا بولتے؟ ہمارا بچہ دیکھو ابھی سے سنت کی پابندی کر رہا ہے۔ بچی نہ سمجھ ہے، ٹی وی چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، اچانک اذان کی آواز آئی تو فوری اٹھ کے ریموٹ بند کرتی ہے، ریموٹ لے کے وہ اوڑھ لیتی ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں نا؟ دیکھو ہمارے گھر میں بچیوں سے سنت، یہی بچہ اگر بڑا ہو کے یہ بولے کہ میں نکاح کی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا چاہتی ہوں، قیامت آ جاتی ہے، قیامت۔ اسی گھر کے ان کے ابا دادا مخالف ہو جاتے، کیا ناک کٹا رہا تو، اتنے لوگوں کی دعوتیں کھا کے آ چکے، اب کیا ان کو کیا منہ دکھائے؟ وہی ماں ظاہر ہے کہ اب اس کو بدلہ لینے کا وقت تو اب آیا ہے، اب آپ اس کی جو اجارہ داری تھی اس سے محروم کر رہے ہیں، آپ اس کے خواب ہیں
کہ میرے ساتھ جو میری ساس کری تھی شان، مجھے ڈکٹیٹ کر کے، مجھے نوکرانی بنا کے سب کام کری تھی اور خود مہارانی بن کے رہی تھی، اب میرا وقت آیا، اب اچانک اسے اس کی شان چھین۔ یہ شادی نکاح کی نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی سنت کی۔ آپ نماز پڑھنے سے آتے ہیں، آپ کے ذہن میں سنت کا تصور ہے۔ اب سنت کے مطابق شب قدر، شب برات، 8 رکعت، 20 رکعت، یہ جتنے اختلافات ہیں ان تمام اختلافات کے پیچھے ایک جو ذہن کام کر رہا ہے سنت ہے۔ اب یہ مت ہے کہ یہ غلط کون ہے صحیح کون ہے، نہیں، دونوں غلط یا اختلاف کرنے والوں کے دل میں محبت رسول ہے۔ یہ محبت رسول جب نماز میں ہے، جب بچہ بیٹھ کے پانی پی رہا ہے اس وقت ہے، تو جب بات چیت کے لیے جا رہے ہیں ذرا وہ وقت امیجن کیجئے، کیا نماز کو جاتے ہوئے اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کا تصور مسجد کی طرف لے جا رہا ہے، بات چیت بھی اللہ کے رسول کے طریقے پر ہوگی، آتا ہے ذہن میں؟ پھر آپ رخے پہ کیوں چھاپتے ہیں نکاح من سنتی؟ مت چھاپیے۔ میری بہنوں کو معلوم ہے رخے پہ کیا لکھتے ہیں؟ اب بچیوں کو مسئلہ یہ ہے کہ بچیاں ماں باپ کے اوپر ایسا بوجھ ہیں، کیا آپ ہیں؟ مگر حقیقت یہ ہے ماں باپ آپ کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ جلدی اٹھ جائے، 2 لاکھ مانگ رہا دے دو دے دو دے دو، ختم کرو قصہ، وہ 10 لاکھ مانگ رہا، گاڑی مانگ رہا، دے دو دے دو، یہ بوجھ کو نکالو جلدی سے۔ میری بیٹیوں، یہ آپ لوگ ایک بوجھ ہیں کیا؟ آپ سے کیوں بیزار ہے دنیا؟ آپ کے گھر میں رہنے سے خطرہ ہے؟ آپ کے اخلاق سے خطرہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر ماں باپ کا ذہن چینج کرو، ان کو بتاؤ کہ میں ایک انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے اصول ہوں۔ مزدور جو یہاں پر روڈ پہ ٹھہرتے ہیں کام کرنے کے لیے، جو بھی آدمی آئے، صفائی کا کام ہو، پینٹنگ کرنا ہو، جو بھی کرنا ہو، اس کو اس سے غرض نہیں ہے، اس کو بس کوئی لے کے جائے کام پہ بس۔ کیا آپ مزدوروں سے بھی گئے گزری ہیں کہ کوئی بھی آ جائے آپ کے واسطے، جو بھی لینا دینا ہے دے دلا کے جلدی، ماں باپ چاہتے ہیں دے دو اس کو، گاڑی مانگ رہا ہے دے دو، پلاٹ مانگ رہا ہے دے دو، کچھ بھی دے دو، جلدی بچی کو بھیجاؤ۔ وہ آپ سے شادی نہیں کر رہا ہے، اس کو سمجھیے۔ آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ عورت کی عظمت مرد کی عظمت سے کہیں زیادہ ہے، عورت کی قربانیاں مرد کی قربانیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ مزدور نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور لے کے چلا جائے، آپ چاہے جو بھی ہو، نہیں۔ آپ کے اصول ہونا چاہیے کہ یہ اصول کا مرد ہو تو میں شادی کروں گی، ورنہ میں نہیں کروں گی۔ کیا خالی مرد کی اجارہ داری چلے گی؟ نہیں، وہ مرد کی اس لیے مردانہ کی چلتی ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو ایک جانور کی طرح سرنڈر کر دیا ہے، جو چاہے آئے لات مارے، جو چاہے جہاں چاہے لے جا کے بند کرے۔ آپ کی وجہ سے آپ فیصلہ تو کیجئے۔ تو بات شرک کی ہو رہی تھی۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس چیز کو لائک کرے، لیکن پھر بھی مجبور کیوں ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، بات کی بات، اللہ کے رسول کیا کہیں گے، بات کی بات۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ پرانا کلچر ہے وہ۔ کیا اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا کھلانا پسند کیا تھا؟ ہم کو نہیں معلوم بھائی، چھوڑو۔ لوگ کیا کہیں گے اصل سوال، شرک اور کیا ہے؟ آپ کو لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ میری بہنوں، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے ڈرنا چاہتی ہیں یا لوگوں سے؟ اگر اللہ سے ڈرنا چاہتی ہیں تو رشتہ ٹوٹتا ہے تو توڑیے، یہ سعادت صحابیات کی ہے، صحابہ کی شہادت، یہ ہے سنت۔ رشتے ٹوٹتے ہیں، ٹوٹنے دیجیے۔ سعد بن ابی وقاص کی ماں کہتی ہے تجھے دودھ نہیں معاف کروں گی، سعد بن ابی وقاص چلے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں ماں باپ کی اطاعت کا کتنا بڑا حکم ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی نہ بولو، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اگر ماں باپ منکرات کا حکم دیں تو ان کی نافرمانی فرض ہو جاتی ہے۔ آپ النکاح من سنتی، آپ رخے پہ لکھ رہے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ طریقے میں کیا ہے؟ طریقہ وہ ہے
جس میں لوگ خوش ہوں، لوگ کچھ نہیں بولیں، لڑکا خوش ہو، لڑکے کے دوست خوش ہوں، لڑکے کی ماں خوش ہو، لڑکے کی بہنیں خوش ہوں۔ شرک اور کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ووٹ، ایک ہوتا ہے ویٹو۔ اس کے معنی جانتے ہیں نا؟ ویٹو کے معنی کیا ہے جی؟ ووٹ سپورٹ کرنا، ویٹو ریجیکٹ کرنا۔ آپ کو صبح سے شام تک کئی معاملات ایسے پیش آتے ہیں جہاں پر آپ کو یا تو ووٹ دینا ہے یا ویٹو کرنا ہے۔ پکچر دیکھوں نہیں دیکھوں، خیمہ بناؤں نہیں بناؤں، ہر معاملے میں جب کوئی شادی کا رخہ لا رہا ہے، آپ کے پاس سچے مومن ہیں آپ تو سنیے غور سے، اور آج ہی آپ فیصلہ کریں گے یہ جائز ہے نہیں جائز ہے۔ میں نہیں بولوں گا، آپ کا دل بولے گا۔ آج جب کوئی شادی کا دعوت نامہ آئے، آپ کو یہ معلوم ہے سب سے بہترین شادی کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ یہ ہے۔ اب آپ کو یہ رخہ لانے والے کو یا تو ووٹ دینا ہے، اور اللہ کے رسول کی جس کی حدیث ابھی بولے آپ، جنہوں نے کہا کہ سب سے بہترین نکاح کون سا ہے؟ سب سے کم خرچ ہو، ان کو ویٹو کرنا ہے کہ نہیں آپ جو بول رہے نہیں ہو سکتا ہو۔ یا رسول اللہ آئی ریسپیکٹ یو ود ڈیو ریسپیکٹ، میں مسلمان ہوں، میں جان دے سکتا ہوں آپ کو، میں اپنا مال لٹانے تیار ہوں، لیکن سب سے بہترین نکاح کا جو ڈیفینیشن آپ دے رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کلچر آپ کا وہ دور کا کلچر تھا، اس دور کا نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ کہنا ہے، اس کو بولتے ویٹو، اور اس آدمی کا انویٹیشن کارڈ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ معاملہ جیٹھانی کا ہے، معاملہ دیورانی کا ہے، معاملہ چچا کا ہے، معاملہ ماموں کا ہے، یہ توڑ نہیں سکتا رشتہ میں۔ اللہ کے رسول سے رشتہ توڑ سکتا ہوں میں کہ یا اللہ کے رسول آپ کا جو کلچر ہے وہ اس دور میں نہیں چل سکتا۔ آپ نے رخہ لانے والے کو ووٹ دیا، ان کو ویٹو کیا۔ اور اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، جسٹ ریورس دس پروسیجر، کہ جو اللہ کے رسول کے کلچر پہ نہیں چلنا چاہتا وہ میرا رشتہ دار ہو ہی نہیں سکتا، میں اس شادی میں نہیں آ سکتا، سوری۔ ووٹ اور ویٹو، آپ دل سے پوچھئے آپ اللہ کے رسول کو ووٹ دے رہی ہیں یا ویٹو کر رہی ہیں؟ آپ کے عمل سے دیکھیے۔ جب بات چیت کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہوئے سنت، بچہ بیٹھ کے پانی پی رہا سنت، بات چیت کے لیے جب جا رہے ہیں تو حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت یہ ماڈل ہے۔ اس ماڈل کو سامنے رکھو، 4-5 بات چیت کے لیے 4-5 سیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، 1 سیشن از انف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو بکر ابو عمر سے رشتہ بھجواتے ہیں، اس کے بعد بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت اس کو بولتے دیکھو کہ مہر میں کیا دو گے، یہ ہے بات چیت۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلاں غزوے میں جو مال غنیمت تقسیم ہوا تھا اس میں تمہارے حصے میں ایک زرہ آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس کو بیچو۔ زرہ بکتی ہے، اس کو بات چیت۔ اب کئی لوگ بڑے ایکٹر ہوتے ہیں، میں بولا نا ساری دنیا میں سارے خوددار مسلمان بہت ایکٹر ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی یار ہم لڑکی والوں کو بہت سمجھائے کہ دیکھو ایسا مت کرو، فضول خرچی ہے، یہ ہماری بات نہیں سنیں۔ یہ ایکٹر ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مودی سے بڑے جھوٹے یہ ہے۔ ارے بات چیت میں سب سے پہلا آئٹم کیا تھا؟ حضرت علی کی مثال دیا میں، مہر کہاں سے دو گے، کیسے دو گے، یہ مہر، یہ بات چیت ہے، ختم ہو گئی بات چیت۔ نکاح اس کے بعد 4-5 سیشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو بھی دیے تھے، بولتے نا لوگ، یہ کیا آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے؟ کیا ہوا کہ حضرت علی کا رشتہ آیا پیپر پہ، ہاں بچہ اچھا ہے دے دو، کیا ہے ہونا ہے ان کو؟ نہیں وہ لوگ کچھ نہیں مانگ رہے، حضرت علی ہے نا اپنے خاندان کے، کچھ نہیں مانگ رہے، ہاں چلو کوئی بات نہیں، ان کو ایک 10 اونٹ دے دو۔ کیا ایسا ہوا رشتہ؟ نہیں۔ بات چیت میں ایک ہی پوائنٹ
مہر. زرا بکی 400 دینار آئے اس کے. اب امیجن کرو یہ سچویشن, یہ 400 دینار آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث میں ایک صحابی کا نام آتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے نکال کے دے رہے ہیں, جہیز سامان لاؤ, وہ چکی, چادر وغیرہ آپ رکھ دو نا اس کو. شیعہ مذہب کی کتابوں میں 14 آئٹمز کا ذکر ہے, اہل سنت الجماعت کی کتابوں میں 4 آئٹمز کا ذکر ہے. اگر 14 بھی مان لیں آپ, ان کی کاسٹ ہارڈلی 40 to 50 دینار بنتی ہے. اب کتنی بنتی ہے؟ اگر 40 دینار بھی بنتی ہے تو 400 دینار کا 40 دینار کتنے پرسنٹ ہوا؟ ہاں اجی فیل ہو جائیں گے. 10 بولے آپ, کیوں پریشان ہو رہے؟ 10% ہی ہے. اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی والے 10 لاکھ کم سے کم شادی میں خرچ کریں, بالکل بچی کا حق ہے, بچی کو اپنے باپ سے ملنا چاہیے, کچھ تو ملنا چاہیے, خالی ہاتھ نہیں بھیج سکتے. میں ایک جگہ مولانا آزاد یونیورسٹی میں لیکچر ہوا, لیکچر کے بعد ایک بڑی زندہ دل بچی تھی, ایسے ہی باہر مل گئے تو بچی نے کہا کہ انکل آپ کا لیکچر بہت اچھا تھا. تو میں بولا بیٹا تمہاری جنگ ہے, ہم کو لڑنا پڑ رہا ہے خاموخواہ. تو بچی نے کہا انکل آپ کو ہی شوق ہے لڑنے کا, اماں بابا سے 10-12 لاکھ روپے مل رہے, وہ بھی روک رہے آپ. تو میں نے کہا بیٹا سنو, اگر تمہارے 3-4 بیٹیاں ہو جائیں اور شوہر آج کل کے شوہروں کی طرح ناکارہ نکلے, کیونکہ شوہروں میں بھی 10-15% اچھے نکل رہے, ذرا دیکھ سمجھ کے خریدو. آپ کے ماں باپ 10-20 لاکھ جو خرچہ کر رہے ہیں, بعد میں اکثر وارنٹی بھی نہیں ہے اس کی, ایک دوسری مصیبت. تو میں نے کہا اگر بعد میں آپ کا شوہر ناکارہ نکلے, کچھ ہو جائے, تو یہ 2-3 بیٹیوں کے لیے 1 کروڑ ہونا پڑے گا. تم کہاں سے کرو گی بولو؟ میں تمہارے کل کے 1 کروڑ بچا رہا ہوں آج. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اب ہم حل کی طرف آتے ہیں, ٹائم بہت شارٹ ہے. بات چیت میں صرف ایک ہی پوائنٹ ڈسکس ہوتا ہے, مہر. اور اگر کوئی خواہش کرے ہم کو 10 لاکھ کی شادی ہونا ہے, ہمارا ایک ہی بیٹا ہے, اوکے نو پرابلم, آپ 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ کی لو, مگر جہیز فاطمی سے پہلے مہر علی. لوگ یہ نہیں بولتے جہیز فاطمی بولتے, وہ جہیز فاطمی آیا کہاں سے؟ پہلے مہر آیا یا پہلے جہیز آیا؟ بولیے. پہلے مہر آیا. یہاں جو بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہیں, ذرا وہ بہنیں غور سے سنیں, آپ ان سے لڑکی والوں سے جو بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں, یا لڑکی والے خود آپ کو لسٹ دے رہے ہیں, ہم یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے. ڈو یو نو دا میننگ آف دس لسٹ؟ اگر وہ لسٹ میں 5 لاکھ 10 لاکھ کے آئٹم ہیں, دینی اعتبار سے وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ 10 لاکھ دے رہے ہیں, آپ 1 کروڑ کا مہر دینا ہے. جہیز فاطمی وہ ایک الگ بات ہے, اپن ابھی اس وقت ڈسکس نہیں کریں گے. اگر جہیز فاطمی ہے کوئی چیز تو اس سے پہلے مہر علی ہے. آپ کے بھائی کو 10 لاکھ کی شادی چاہیے تو دیجیے, بالکل لے لیجیے, لیکن 1 کروڑ کا مہر دینا پڑے گا, ود دا سیم ریشو آف حضرت فاطمہ اینڈ حضرت علیز مہر اینڈ جہیز. حضرت علی نے اپنا وہ بیچا تھا, زرہ بیچا. آج کا جو داماد کہہ رہا ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے, آپ اسے کہیے ضرور لیجیے. کیا کیا بیچیں گے اس کے لیے پہلے بتائیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا, ہتھیار ڈالنے کو ہتھیار بھی نہیں. اسکوٹر بیچو, آپ کا یہ جیب میں 50-60 ہزار روپے کا موبائل ہے, موبائل بیچو. آپ 1 کروڑ روپے کا مہر لاؤ, 10 لاکھ کا جہیز لے کے جاؤ. ادروائز جتنا مہر لاؤ گے اس کا 10% ملے گا. اور دوسری بات, وہ بہنیں جو اپنے بھائی کا یا اپنے بیٹے کا ڈیمانڈ کرتی ہیں جہیز کے, ساری دنیا دے رہی ہے,
رسول اللہ بھی دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جہیز دیا تھا. اس کی علت علماء کے نزدیک یہ ہے کہ وہ یتیم تھے. کس نے پرورش کی حضرت علی کی؟ جی ایسا داماد جو یتیم ہو اور سسرے کا پالا ہوا ہو اس کے لیے مانگنا جائز ہے. اب آپ اس لڑکے سے اس داماد سے پوچھیے جو جس کی ماں آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے اتنا 2 بچے کو میرے، اسے پوچھیے تمہارا بیٹا یتیم ہے؟ بہنوں یہ تو احکامات ہے. آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے نمبر 1 جو شرط ہے ہمت چاہیے. آپ کو ہمت سے یہ اٹھنا پڑے گا کہ میں جانور نہیں جو کسی کو بھی کھوٹے پہ لے جا کے باندھا جائے. مجھے میں قیدی نہیں ہوں جو کسی بھی گھر میں لے جا کے بند کر دیں اور بولیں کہ جس گھر میں ڈولی جائے وہاں سے ڈولا اٹھے. میں انسان، میں اس انسان سے شادی کروں گی جو میری قدر کو جانتا ہو. کار، ہنڈا، گھر، فلیٹ، پلاٹ اگر یہ ہے، اگر آپ شادی 4-5 سال نہ کریں کیا قیامت آ جائے گی؟ یہی تو ایمان کی آزمائش ہے. آپ سمجھ رہی ہیں آپ کے کارساز اللہ نہیں ہے. یہ رشتہ چلا گیا تو آپ کی شادی نہیں ہوگی، مر جائیں گی آپ، ایسا نہیں ہے. اللہ آزما رہا ہے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک آدمی جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا تھا، ایک بڑے پہاڑ پہ سے رات کی تاریکی میں برف باری کا عالم ہے، خوب برف گر رہی ہے، وہ پھسلا اور وہ گرتا ہوا بہت تیزی سے نیچے آ رہا تھا. تو خدا کو نہیں ماننے والے نے اس دن پکارا، او گاڈ ہیلپ می، سیو می، مجھے بچا لے. گاڈ نے کہا کہ تو خدا پہ یقین رکھتا ہے؟ کہ ہاں یقین رکھتا ہوں، مجھے بچا لے. ایک درخت کی شاخ ملی، اس نے پکڑ لیا. اندھیرا تھا، نظر تو کچھ آ رہا نہیں تھا لیکن بچ تو گیا وہ. گاڈ نے کہا تو چھوڑ دے اس کو. کہا کہ نہیں میں چھوڑوں گا نہیں. کہا تو گاڈ پہ یقین رکھتا ہے نا؟ ہاں یقین رکھتا ہوں لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اگلے دن جو گاڈز تھے انہوں نے، جو حفاظت کرنے والے کیا کہتے ہیں، پولیس پیٹرولنگ والے، انہوں نے دیکھا کہ ایک لاش درخت سے لٹک رہی ہے، زمین سے صرف 1 فٹ اوپر ہے. اگر وہ چھوڑ دیتا تو مرتا نہیں تھا، لیکن اس خوف نے اس کو اللہ کے یقین سے بھی محروم کر دیا، زندگی سے بھی محروم کر دیا. آپ ایسا سمجھتی ہیں کہ یہ رشتہ چلا گیا تو میری شادی نہیں ہوگی؟ نہیں، غلط فہمی ہے. آپ کچھ کہتی ہیں نہیں بھائی بچی پہلی کالی ہے اور رشتے نہیں آتے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کسی سے نہیں کی، تمہاری آزمائش ہے. تم یہ ہاتھ چھوڑ کے تو دیکھو، تم ہمت کرو کہ انسان ثابت کرو کہ میں ایک عورت ہوں، اصول والے مرد کے ساتھ شادی کروں گی، ورنہ مجھے ساری زندگی اکیلے بیٹھنا ہے، میں نہیں کروں گی. ایک لڑکی چیلنج کر دے پورے معاشرے میں کھلبلی مچ جائے گی. ہر آدمی بولے گا اچھا ایسی لڑکی کا بھی وجود ہے. آپ یقین مانیے 10 لڑکے آگے بڑھ کے آئیں گے. آج ہمت والی لڑکیوں کی ضرورت ہے، بھینسوں کی ضرورت نہیں ہے، گایوں کی ضرورت نہیں ہے. گایوں بھینسوں کی طرح چلی جاتی ہیں آپ، وہاں جانے کے بعد پھر ساس بہو نن یہ تمام کمپلیکیشن میں خود ہی پستی ہیں. آپ ہمت پیدا کرو. جو آدمی آپ کے مال سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، شادی نہیں کروں گی اس سے قسم کھا لو. اب آخری بات، کم سے کم 2 بچیاں، پتہ نہیں یہاں کے، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ ریہرسل کرواتا ہوں. یہ اگر آپ نہیں کریں گی تو آپ، میں بتا چکا ہوں، اللہ کا عذاب آپ پہ پہلے آئے گا. دیکھیے 2 بچیاں یہاں پر آنا ہے اور آ کے یہ ڈسپلے کرنا ہے کہ کیا کریں گی آپ. یہ رخا لے کر کوئی آ رہا ہے، آپ نے ان کو بہت خوش اخلاقی سے ریسیو کرنا ہے. ارے چاچی جان السلام علیکم، شادی ہے؟ کس کی شادی ہے؟ ایسا. اس حدیث کو پھر ذہن میں رکھیے کہ پہلے کس پہ عذاب الٹنا ہے؟ جو برائی کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ غصہ نہیں آتا تھا، اس کو پہلے عذاب دیا جائے گا. اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ بائیک آؤٹ کیسے کرنا ہے دیکھیے کہ کوئی آئے رخا لے کے، آپ نے ریسیو کیا، یہ رخا کھولا لفافے میں سے، ارے شادی خرم بھائی کی، ارے واہ مبارک مبارک، زرینہ باجی کی شادی مبارک، مبارکباد دیجیے.
پھر اس رقعے کو پڑھیے، اس میں سب سے پہلا آئٹم ہوگا کھانا. یس صحیح بول رہا ہوں میں؟ آپ پوچھئے، اب آپ کے چہرے کے اوپر تاثر چینج ہونا چاہیے، آپ کی پیشانی پہ اب بل پڑنا چاہیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر آپ کو غصہ نہیں آیا، آپ ڈھیٹ مسلمان ہیں، آپ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے انسان ہیں کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ایک دعوت نامہ آ رہا ہے، اس کو مسکرا کے ریسیو کر رہے ہیں آپ. اس سسٹم کی وجہ سے آپ کے بھائی تباہ ہو رہے، والدین تباہ ہو رہے. ابھی 1 گھنٹے میں کیا بیان کیا ہوں میں؟ آپ کا دشمن آپ کے والد کے خلاف کوئی ذرا سی بات کرے، اس کی شکل نہیں دیکھتے آپ ساری زندگی، اور آپ کے رسول کے طریقے کی انسلٹ کر رہا ہے جس کی جو استطاعت ہے کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کی استطاعت نہیں تھی، نہیں کیا انہوں نے، میری استطاعت ہے میں کر رہا ہوں. کیا مطلب یہ نہیں کر رہا اس کا؟ اس آدمی کا رخا دیکھ کر اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مبارکباد ہے، لعنت ہے ایسے ایمان پر. آپ پوچھیے کھانا کون دے رہا ہے؟ وہ کہیں گے بچی والے دے رہے ہیں. مگر ان کو ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ کیوں پوچھ رہا ہے، انہیں ایکٹنگ کیوں کر رہی ہے؟ کیا اس کو نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم نا لڑکی والے دے رہے ہیں، پھر پوچھ رہے کیوں؟ مگر اس کو سوچنے دیجیے کہ یہ کیوں پوچھ رہی ہے، ایسا کوئی بات ہے، یا تو جل رہی ہوں گی خوب، کیونکہ اس کے بھائی کی تو شادی نہیں ہوئی تھی نا، وہ غریب فقیر نہیں کو کر کے لائے تھے. اب میرے بچے کی شادی کے بعد دیکھو دیکھو کیسا چل رہی، اس کو 25 وسوسے آ رہے ہوں گے، آنے دیجیے. سیکنڈ کوسچن یہ، وہ بولے گی کہ نہیں بچی والے کھانا دے رہے ہو. سیکنڈ کوسچن یہ کیجئے، جب جہیز ہے، جب کھانا دے رہے ہیں تو جہیز بھی ہوگا. کیا بولیں گے وہ لوگ جواب میں؟ ہاں نہیں 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 نہیں، جہیز تو لیتے ہی نہیں، خوشی سے دے رہے. اچھا یہ عورتوں میں نہیں مردوں میں زیادہ ہے، میں خود گواہ ہوں. ابا جان جو ہے بچوں کے ساتھ گئے، جا کے بات چیت کر رہے ہو، لڑکی والوں نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کا، ڈیمانڈ تو بتائیے. تو بڑے میں نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، کچھ نہیں چاہیے، ہم لوگ بالکل نہیں لیتے. ابھی میرے بڑے بچے کی شادی ہوئی، وہ لوگ بنجارہ ہلز میں رہتے تھے، وہ کوئی گاڑی، بیٹا گاڑی کا بھی نام یاد نہیں رہتا، کیا وہ بیٹا وہ کیا گاڑی تھی جرمنی، وہ BMW، ہاں BMW، مجھے تو وہ چاہیے، نام بھی یاد نہیں رہتا. ایکٹرز، کوئی کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم نے تو گھر بنا دیا، اوپر کا چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی سے جیسا چاہے بیٹا بنا لے، ہم کو کیا کرنا ہے. خیر، کھانا نمبر 2 جہیز. جب یہ کنفرم ہو گیا کہ دونوں بھی ہیں، اب آپ کا چہرہ اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے، میں اس کو کہتا ہوں اپلائیڈ فزکس، اپلائیڈ کیمسٹری کی طرح اپلائیڈ حدیث ہے یہ. حدیث کو اپلائی کرو اپنے چہرے پہ. اب غصہ آنا چہرے پہ، کیوں؟ شراب سے زیادہ بڑا گناہ، زنا سے زیادہ بڑا گناہ، نمازوں کو چھوڑنے سے زیادہ بڑا گناہ اگر کوئی ہے اس زمین پر تو اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پہ شادی کرنا. اگر پرنسپل صاحب اجازت دیں تو اس پہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، کیونکہ لوگ کہیں گے نماز سے زیادہ بڑا، کیونکہ دینی احکام، حقوق اللہ، حقوق العباد ہم کو پڑھا ہی نہیں گئے. نماز حقوق اللہ ہے، آپ کی نماز سے مجھے کیا فرق پڑتا؟ بولیے، پڑتا ہے؟ میں روزے رکھوں گا تو آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. لیکن اگر میں جھوٹ بولوں، اگر میں رشوت لوں، جہیز رشوت ہے، جہیز بھیک ہے، اور میرے ایک کرنے سے اس پورے معاشرے میں فرق پڑتا ہے کہ میں اگر 10 لاکھ کی شادی کر کے آپ کو بلاؤں، آپ اپنے گھر کی شادی کے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اس آدمی نے اتنی بڑی شادی کی تھی، مجھے کچھ تو کرنا چاہیے. فتنہ یہ ہے. تو اب آپ کے چہرے پہ اگر غصہ نہیں آیا تو یہ جو آپ وظیفے پڑھ رہی ہیں، شب قدر، شب معراج میں پوری رات جاگ رہی ہیں، عمرے کر رہی ہیں، سب بیکار، سب بیکار. نماز کو چھوڑنے والا کبھی شان سے نہیں بولتا کہ ہاں ہاں میں نماز چھوڑا ہوں. بالکل. لوگ کہتے ہیں داڑھی تو ہے نہیں ان کو، انہوں ہم کو سنت سکھا رہے. داڑھی کو نہیں چھوڑنے والا کبھی شان سے نہیں بولتا، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. اللہ کے معافی چاہتا ہوں، غلطی ہے، دعا کیجئے میرے لیے. ندامت کے ساتھ ہے، اللہ کو یہی ندامت پسند ہے. لیکن یہ شادی کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ شان سے 10 لاکھ کی شادی ہوئی، ماشاءاللہ. آپ ان کی شادی میں جا کے کریں ماشاءاللہ جہیز تو بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ لڑکی تو کیا اچھی دکھ رہی تھی. آپ کافروں، فاسقوں سے زیادہ جو گھٹیا لوگ ہیں ان کی تعریف کر کے آ رہے ہیں. آپ کے چہرے پہ اگر غصہ نہیں آتا، یہ ہوم ورک ہے آج کا، جو میں نے شروع میں کہا تھا.
اگر ایسا رخا جو اللہ کے رسول کے طریقے پر شادی نہ ہو اس کو دیکھ کر آپ کو غصہ نہیں آتا تو آپ کی نمازیں آپ کو نہیں بخشوائیں گی. نہیں نہیں نہیں. آپ کو ایک ہی جملہ کہنا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمت ہے؟ جزاک اللہ. آپ کو ایک ہی جملہ کہنا ہے کہ یہ شادی اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے، میں نہیں آ سکتی اس میں. اب انہوں جو سوالات کے اٹیک کریں گے، ہاں بھول گئے اپنی بہن کی شادی. یہ ہے وہ تکلیف. وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی رسول کی سنت کو جو میں توڑ رہا ہوں، پوری امید تھی آپ ساتھ دیں گے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ شراب اللہ کے رسول کے صحابیوں نے پی تھی یا نہیں پی تھی. لیکن جب حکم آ گیا توبہ کی تو کیا ہوا؟ پہلے جتنی شراب پی تھی وہ پوری شراب نیکیوں میں لکھی گئی. سبحان اللہ. جو شراب پیے تھے وہ بھی نیکیوں میں. آپ ان سے کہیے کہ میں نے جہیز لیا میرے بیٹے کا، بالکل صحیح ہے. میرے بھائیوں کے جہیز کی شادی میں گئی تھی، بالکل صحیح ہے. میں نے آج تک تقریباً 425 شادیاں اٹینڈ کی، کھانے کھائے، بیوٹی پارلر میں سج کے گئی وہاں پر. صحیح بات. مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے اللہ کے رسول کا حکم معلوم نہیں تھا. آج معلوم ہو گیا. آج معلوم ہونے کے بعد بھی اب اگر میں آپ کا دکھا ایکسیپٹ کروں، مجھ سے بڑا ہائپوکریٹک کوئی نہیں ہو سکتا. میری بہنوں، کیا آج کے بعد یہ منافقت یا یہ ہائپوکریسی آپ پسند کریں گی؟ رشتے ٹوٹنے کے ذریعے آپ کا ٹیسٹنگ شروع ہوگی آج سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں میرے بہن کا معاملہ ہے اس کو تو ایزی لے لو، ہاں وہ پڑوسی کی جو شادی ہے وہ رخا ریجیکٹ کریں گے. لیس البر ان تولوا وجوہکم، کیا ہے وہ، تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ولن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سب سے زیادہ پسندیدہ رشتہ جب تک نہیں ٹوٹے گا، ایمان اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا. قل الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولم يدخل الایمان فی قلوبکم. جب تک کہ یہ رخا ریجیکٹ کر کے یو فیل دی ہیٹ، جس کو کہتے ہیں انگلش میں، آپ ایمان کو نہیں پہنچ سکتے. تو میری بہنوں، بات کو ختم کرتا ہوں. اس معاشرے کو بربادی سے صرف عورت بچا سکتی ہے. 1000 مرد بھی ہوتے یہاں پر، وہ عہد کر لیں نہیں آئے گا انقلاب. بھوپال سے صرف 5 خواتین چاہیے، 5 جو یہ عہد کریں کہ میں ایسے بھکاری سے شادی نہیں کروں گی چاہے عمر بھر رہنا پڑے، کوئی قیامت نہیں آئے گی. جو عورت یہ کہے گی کہ میں ایسی شادیوں کا اوپن بائیکاٹ کروں گی، رخا خاموشی سے لے کے رکھوں گی نہیں، نو بولوں گی. 5 چاہیے مجھے صرف. کون 5 ہو سکتے ہیں جو یہ عہد کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورے بھوپال میں انقلاب آئے گا.